وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اجل ذلك كتبنا على بنی اسرائیل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں بنی اسرائیل، یہود و نصارہ اور گزشتہ اقوام کی بعض خامیوں کا تذکرہ کیا، خصوصی طور پہ یہود و نصارہ کے غلط عقائد، دین میں تحریف کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ، دو نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی تو حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس میں اشارہ کیا تھا بنی اسرائیل کی طرف۔ اس آیت کو اور اس داستان کو یہاں بیان کرنے کا ظاہراً ہدف یہی تھا کہ جیسے قابیل نے حسد کیا اور اپنے بھائی کو قتل کیا، اے بنی اسرائیل، تم نے جو ہمارے رسول کو جو تمہاری طرف بشیر و نذیر بن کے آیا قبول نہیں کیا، اس کی بڑی وجہ حسد ہے۔ اسی رابطے کو برقرار رکھتے ہوئے آیت نمبر 32 میں فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بنی اسرائیل، اسی خاطر، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر۔ کس وجہ سے؟ اسی قتل کی وجہ سے۔ یہ جو ناحق قتل ہوا، یہ حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا خون بہا دیا، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ کیا چیز لکھ دی ہم نے؟ یہ لکھ دیا کہ جو انسان بھی کسی نفس کو قتل کرے، جو بھی انسان کسی شخص کو قتل کرے بغیر نفس، البتہ اس کا قتل کرنا وہ کسی نفس کے بدلے نہ ہو۔ یہ ایکسیپشن ہے، یہ استثناء قرآن نے دیا ہے، کیونکہ قصاص میں بھی ایک نفس کے بدلے ایک نفس کو قتل کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی قتل نفس ہے لیکن وہ قصاص کے طور پہ ہے۔ قصاص کو قرآن کریم نے قصاص میں تو کہا ہے، اس میں حیات ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے زندگی ہے۔ جب کسی قاتل کو قصاص کے طور پہ قتل کیا جاتا ہے تو اس میں تو معاشرے کی حیات ہے، لہٰذا یہ فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا کہ جب کوئی کسی نفس کو قتل کرتا ہے بغیر نفس، قصاص کے علاوہ، او فساد فی الارض، یا ممکن ہے ایک بندہ مفسد فی الارض ہو، زمین میں فساد پھیلانے والا ہو، امن عامہ کو خراب کرنے والا ہو، معاشرے کے افراد کو پریشان کرنے والا ہو، ان پہ گولی چلانے والا ہو، ان کو تلوار اور بندوق سے ڈرانے والا ہو، ان کا امن خراب کرنے والا ہو، فساد فی الارض کا مورد بھی نہ ہو۔ یہ بھی ایکسیپشن ہے، کیونکہ بعد والی آیت میں پروردگار نے بتایا کہ قصاص کے طور پہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، ایک فرد کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، ایک زمین میں فساد پھیلانے والا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی تو سزا ہے۔
لہٰذا اس آیت کا جو رابطہ ہے وہ اس طرح سے ہے، انہ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی بغیر نفس او فساد فی الارض، اس کو اگر بریکٹ میں رکھ دیں کیونکہ یہ ایکسیپشن تھی، استثناء تھے، تو پھر آیت کا رابطہ اس طرح سے بنے گا کہ جو کسی نفس کو قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، پورے انسانوں کو قتل کرنے والا جیسے ایک فرد ہوتا ہے، یعنی بنی آدم کے افراد کو، انسانوں کو پروردگار نے ایک حقیقت تصور کیا ہے، گویا کہ یہ انسانیت کا قاتل ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو ایک فرد کو حیات دیتا ہے، ایک فرد کو زندہ کرتا ہے، ایک فرد کو زندگی عطا کرتا ہے، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی ہے۔ زندگی عطا کرنا البتہ یہ دو موارد میں ہو سکتا ہے، دونوں پہلوؤں میں ہو سکتا ہے۔ مادی زندگی، مثال کے طور پہ کوئی غرق ہو رہا ہے، کسی نے اس کو نجات دی ہے، ڈاکٹر نے مریض ایسا ہے جس کی زندگی خطرے میں ہے، اس کی جان بچاتا ہے، یہ بھی ایک انسان کی جان بچانا ہے۔ لیکن قرآن و سنت نے، اہل بیت علیہم السلام نے، ختمی مرتبت نے ایک اور زندگی کی طرف جو ہدایت کی زندگی ہے، جس انسان کو آپ ہدایت کی راہ پہ لاتے ہیں، گویا کہ آپ نے اس کو حیات بخشی ہے، علم کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے، صراط مستقیم کے ذریعے، خدا کے راستے پہ آنے کے ذریعے، توحید کے ذریعے۔ ایک شخص اگر مشرک ہے، وہ دین سے اگر دور ہے، وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے، انبیاء کے راستے پہ نہیں ہے، تو قرآن نے اس کو مردہ تصور کیا ہے۔ لہٰذا قرآن نے فرمایا کہ اللہ اور رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ کیوں؟ وہ کس لیے بلاتے ہیں تمہیں؟ وہ تمہیں دعوت دیتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں۔ تو ایک وہ بھی زندگی ہے، تو دونوں طرح کی زندگی اور دونوں طرح کی موت ہو سکتی ہے۔ ایک انسان جو دین سے دور ہے، مثال کے طور پہ کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی مقرر، اگر ایک فرد کو دین سے دور کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس نے اس شخص کو مردہ بنا دیا ہے، وہ اب زندہ نہیں رہا۔ جیسے مانوی طور پہ زندگی ہے، اسی طرح سے مانوی طور پہ موت بھی ہے۔ جہالت ایک موت ہے، دین سے دوری ایک موت ہے، تو اس معنی میں بھی اس آیت کو لیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری جو مفہوم ہے وہ اسی معنی میں ہے جو عام طور پہ انسان قتل کرتے ہیں یا اس کو، ایک فرد کو زندگی اور حیات دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بالتحقیق ان کے پاس آئے ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، بڑی روشن نشانیاں تھیں ان کے پاس، ایسے معجزات تھے، ایسے دلائل تھے، ایسی علامتیں تھیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی جب ان کے پاس رسول آئے، واضح بینات اور نشانیاں تھیں، پھر بھی ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد بعد ذالک، اس سب کچھ ہونے کے باوجود، علم آنے کے بعد، انبیاء کا بتانا، ان کا ہدایت کا پیغام دینا، ان کی تبیین، اس سب کے بعد فی الارض لمسرفون، اس کے بعد بھی سب کچھ بتانے کے باوجود وہ اسراف کرنے والے تھے، وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ جو اللہ نے حدود معین کی تھیں، ان حدود کی انہوں نے پاسداری نہیں کی۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام بینات کے ساتھ آئے، انہوں نے بتا دیا کہ جو ایک شخص کا قتل کرے گا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، تو یہ بتانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بعض آ گئے، پھر بھی بہت سارے، یہ تعبیر ثم ان کثیرا منہم، یعنی ایک بہت بڑی تعداد، البتہ اس کا پہلا مصداق بنی اسرائیل ہیں، ان کے پاس بہت سارے انبیاء ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ انبیاء کے بتانے کے بعد انہوں نے لوگوں کو قتل نہیں کیا۔ وہ تو انبیاء کو، جو تعبیر ہے قرآن کی ان کے بارے میں، یقتلون النبیین، وہ تو انبیاء کو قتل کرتے تھے، وہ عام لوگ، ان کی نظر میں عام لوگ کیا، وہ تو انبیاء کے قاتل ہیں۔ لہٰذا انبیاء کے بتانے کے بعد وہ جو ہدایت کا پیغام لائے، وہ جو بتاتے تھے کہ ایک فرد کا قتل انسانیت کا قتل ہے، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔
تھے اور جو دین کا پیغام دینے آئے انہی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ لہٰذا اس کے باوجود بھی اس آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل باز آ گئے۔ البتہ اس آیت کی شروع میں جو یہ بتایا کہ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے مد نظر کہ یہ واقعہ تکرار نہ ہو، ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا کہ جو ایک انسان کا قتل کرے وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ خاص ہے، یہ اسلام میں بھی اسی طرح سے ہے۔ وہ پہلا مصداق وہ تھے، اس وقت خداوند عالم نے ان کتابوں میں بھی ان انبیاء کو بھی یہ میسیج دیا، ان کی شریعت میں بھی یہ چیز تھی، اور شریعت اسلام میں بھی اسی طرح سے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل پہ لکھ دیا اور مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ اب مسلمانوں میں، اسلام میں آج بھی اسی طرح سے ہے، جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ انسانیت کا قاتل ہے۔ پروردگار عالم ہمیں مادی اور معنوی دونوں پہلوؤں میں افراد کو، انسانوں کو، معاشرے کو زندہ کرنے کی توفیق دے، اور قتل بشر چاہے وہ مادی یا ذہنی حوالے سے یا فکری